بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں. آرٹیکل 16 کانسٹیٹیوشن کا کائنڈلی ذرا آپ پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ, اور باقی ممبرز کو بھی میں پڑھانا چاہتا ہوں. آرٹیکل 16 جناب اسپیکر کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو اسمبل پیسفلی اینڈ وداؤٹ آرمز subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. جناب اسپیکر ابھی میرے فاضل دوست یہاں پہ جمشید دستی صاحب نے بات کی. یہاں پہ جناب اسپیکر پرسوں چوتھ سے پنجاب کے مختلف شہروں میں سیکشن 144 امپوز کیا جا رہا ہے, اور سیکشن 144 یہ سی آر پی سی آپ کی یہاں پہ سیکریٹریٹ سے میں نے منگا لی ہے, اور اس کا آپ ذرا معائنہ کریں اور اس کو پڑھیں. یہ آپ کے مختلف چیزیں پوری کرنی ہوتی ہے, کنڈیشنلٹیز اس کے بعد امپوز ہوتا ہے. یہاں پہ فارمر چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب انلیگل کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب موجود ہے, جو کہ غیبانہ طور پہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آ گیا. ہوتا نہیں ہے پر پتہ نہیں کیسے ہوا. پر جناب اسپیکر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس یہ موبائل فونز پہ نوشہرہ ورکاں NA81 گجرانوالہ میں لے کے پورے پنجاب میں اس وقت پولیس فورس اتنی بھاری نفری میں آئی ہے صرف پیسفل اسمبلی روکنے کے لیے. یہاں پہ پی ایم ایل این یا کال کرے یا کوئی فنکشن کرے, یا تو سیاسی پارٹی یا تو آپ یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, پاکستان ایک جمہوری نظام نہیں ہے, یہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہاں پہ صرف مسلم لیگ نون کی ڈکٹیٹرشپ ہے, اور ہمیں ایک نیا ہٹلر شہباز شریف کے شکل میں ملا ہے, اور ہملر جو ہے وہ محسن نقوی ملا ہے. یہ ہم لوگ یا ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر تو دوسری بات ہے. پر جناب اسپیکر یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں, ہم لوگ اس کی مزاحمت بھی کرتے ہیں, اور فل فور اس ہاؤس سے انسٹرکشنز جانی چاہیے پنجاب کی انتظامیہ, اور بالخصوص میں یہ بات یہاں پہ بات کرتا ہوں, اس کو آپ حذف کریں یا جو بھی مرضی کریں, جو پنجاب کا آئی جی ہے وہ ایک ٹاؤٹ ہے, وہ کرپٹ آدمی ہے ڈاکٹر عثمان. وہ کلیئر کٹ بات میں کرتا ہوں. یہ ٹاؤٹ لفظ کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں. میں آپ جو مرضی کریں اسپیکر صاحب, پر میں یہ بات میں کلیئر کٹ, کیونکہ یہ دل سے بات آ رہی ہے. اس شخص نے اپنا میرا خیال ہے آخرت بھی خراب کیا, اور لوگوں کے خلاف جو ظلم و جبر ہوتا رہا ہے. پنجاب پولیس ایک پولیس فورس نہیں رہی ہے, وہ پولیس فورس سے مرسنری فورس میں ڈاکٹر عثمان اور اس شخص محسن نقوی کے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے بنی ہے. ایک ڈسپلنڈ فورس سے انڈسپلنڈ فورس بنی ہے, اور سانحہ بھاول نگر وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ بغیر وارنٹس کے ایک گھر میں گئے, اور وہاں پہ جس وقت انہوں نے ریڈ کیا تو آئی جی نے کہا اور یہاں کے خواجہ آصف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جناب یہاں پہ بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوئے. تو ہمارے گھروں میں یہ سارے یہاں پہ جو لوگ ہیں, یہاں پہ کیا پنجاب پولیس فورس اور باقی پولیس فورسز آ کے ہمارے گھروں میں گلدستے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے آتے تھے؟ ہم لوگ پوچھتے ہیں جناب اسپیکر ان لوگوں سے. یہ اس پولیس فورس کو مرسنری پولیس فورس بنانے میں یہ لوگ ذمہ دار ہیں. وی کنڈیم دس. اور دوسری اہم بات جناب اسپیکر, یہاں پہ فری اسمبلی ہونی چاہیے, آپ کی چیئر سے رولنگ آنی چاہیے. فری اسمبلی یہاں پہ آئین کا میں پھر کوٹ کر لیتا ہوں. اور دوسری اہم بات, بھاول نگر میں یہ اگزامپل بنتی ہے کہ جس وقت پولیس فورس کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے جائے اور پولیس گردی کرے تو 50-100 آدمی کٹھے کر کے تو ان کی دھوبی پٹکار یا دھوبی دلاؤ اور ڈڈو پریڈ کرائیں تو وہ سدھر جاتے ہیں. کیا یہ میسج انہوں نے دی ہے؟ جناب اسپیکر اس انسیڈنٹ کا میں پھر فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتا ہوں, بھاول نگر انسیڈنٹ کا. وہاں پہ آپ کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ
آج کے حوالے سے اور اس کے سامنے اور جناب اسپیکر آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پورے پنجاب میں رات سے ریڈ شروع ہیں. We condemn that. We condemn this. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹوں پہ. اور اس کا جناب اسپیکر we condemn this. امیجیٹ یہ پولیس گردی ختم ہو. ہم لوگوں نے ہمیشہ پیسفل اسمبلی کی ہے اور یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بھی انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے، یہاں پہ بھی اسلام آباد میں یہ اس چیز سے نہیں نکل سکتے. اسلام آباد میں بھی پیسفل ریلیز نکلیں گی. کسی قسم کی دفعہ 144 کی ضرورت نہیں ہے. جناب اسپیکر میں آخری دو بات کر کے پھر یہاں پہ بیٹھوں گا. بشرا بی بی کا کیس، یہاں پہ جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں اڈیالہ جیل کی اتھارٹیز نے ان کو محصول کر کے بند کیا ہوا ہے. ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کی مرضی کی نہیں مل رہی. ان کے سکینز گورنمنٹ ہسپتال میں ان کو مینیپولیٹ کرنے کے چانسز بہت زیادہ تھے اور جو ہوتے بھی رہے. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، کیونکہ وہ عدت کیس میں کبھی پروسیکیوٹر ادھر بھاگتا ہے، گورنمنٹ کا وکیل کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. بوگس کیس ہے وہ. اور جناب اسپیکر ان کو میڈیکل فیسلٹیز، میڈیکل سکین پرائیویٹ ہسپتال سے، شوکت خانم سے اور شوکت خانم کے ڈاکٹر سے ان کو مہیا کی جائے، کیونکہ ہمیں یہ گورنمنٹ کے ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ان کے سکینز پہ بالکل ہمیں بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں جس طرح کے پلیٹلیٹس نیچے سے ایجنسیز نے اس وقت بھی مینیپولیٹ کیے تھے. جناب والا، میں آخر میں آپ سے یہ رولنگ ایک بار پھر چاہوں گا، آپ سے ایک کلیئر کٹ رولنگ آنی چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ کو اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک ٹھاک تعداد میں موجود ہیں. ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. 3 کروڑ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دی ہے. یہ حکومت فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئی ہے اور یہ ایسی چیزیں 2 منٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جناب اسپیکر، زندگی کا اور حکومت چینجز کا، موت کا کوئی پتہ نہیں لگتا. وقت آنے جانے میں کوئی چیز نہیں. جناب اسپیکر، میں اسی لیے آپ کا گزارش کروں گا کہ پلیز آپ کی کلیئر کٹ فار ڈیموکریسی یہ رولنگ جو ہے یہ کلیئر کٹ ہے. ابھی جمشید دستی صاحب نے بات کی تھی، یہاں یہ جمشید دستی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے مختلف ساتھی سارے پنجاب کے موجود ہیں. ان کے حلقوں میں ابھی یہ جب جائیں گے تو ان کے پیچھے جناب اسپیکر اریسٹ کے لیے پولیس تیار ہوگی. لہٰذا ڈگنیٹی آف دا ہاؤس آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ. یہ ڈاکٹر نگہت شکیل صاحب. تھینک یو سر. سر آج کا دن بڑا مبارک ہے.